اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تشخیص کا طریقہ حزب البحر سے کیا ہے اور استخارے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض حضرات عاملین جو ہیں وہ تشخیص بہت غلط کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم مریض کو بتا رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی اٹکل سے بتا دیتے ہیں اور مریض کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، جس سے مریض پہلے سے پریشان تو وہ تھا ہی اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ اگر ہم کسی کا جھوٹ بول کر علاج کر رہے ہیں اور اس سے جو پیسے ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوں گے، تو اسی لیے عاملین کو چاہیے کہ وہ مضبوط تشخیص سیکھیں۔ اور تشخیص کے ہم نے اپنے ایک بیسک جو کورس کرایا ہے اس میں 10 طریقے بتائے ہیں۔ تشخیص کے ہمارے پاس 100 سے بھی زیادہ طریقے ہیں، جس کو ہم آہستہ آہستہ بتاتے جا رہے ہیں اپنے کورس کے اندر بھی۔ بعض طریقے تشخیص کے ایسے ہیں جو ویڈیو پر نہیں بتائے جا سکتے ہیں اور نہ وہ ویڈیو پر سکھائے جا سکتے ہیں، تو خیر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ باموکل تشخیص الگ ہوتی ہے اور یہ تشخیصیں الگ ہوتی ہیں۔ تشخیصیں بڑے مختلف عنوانات کی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ کپڑے سے تشخیص کرتے ہیں، کوئی تاگے سے تشخیص کرتا ہے۔ ہر عامل کا اپنا اپنا تشخیص کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایک بات یہاں یہ بتا دیں کہ تشخیص کے درجات بھی ہوتے ہیں۔ ہر تشخیص ایک اپنا درجہ رکھتی ہے، وہ کس قدر تک مضبوط ہوتی ہے۔ علم العادات سے بھی تشخیص ہوتی ہے اور دوسرے طریقوں سے بھی تشخیص ہوتی ہے، لیکن باقی جو تشخیص کے طریقے ہیں ان میں یہ طریقہ کافی حد تک بہت مضبوط مانا گیا ہے اور مجرب مانا گیا ہے، اور یہ اس کے اندر مریض کو تشخیص سے اطمینان اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تشخیص جو ہے مریض خود دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اوپر ہے کیا۔ جی ہاں، یہ طریقہ جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس طریقے سے مریض کو خود دکھائی دے جائے گا کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک عبارت لکھی ہے جو حزب البحر کی عبارت ہے۔ حزب البحری میں سے اس کو لیا گیا ہے۔ نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون۔ یہاں تک کہ یہ عبارت ہے۔ اب اس کے ہم نے نیچے دیکھیے آپ اعداد لکھے ہیں، ٹوٹل اس کے نکالنے کے بعد اعداد کتنے بنتے ہیں۔ پھر مفرد عدد لکھا ہے 18، اور پہلے یعنی اس کو جب ہم جوڑیں گے تو 18 عدد آئے گا، پھر 18 کو جب آپس میں جوڑیں گے 8 اور 1 9 عدد آئے گا، یہ اس کا مفرد عدد۔ اور اس میں حروف کتنے استعمال ہوئے ہیں، کتنے حروف آئے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، تو 118 حروف ہیں، جو جس اعتبار سے ہم نے اس کو نکالا ہے اس کے اعتبار سے، یعنی اس کے پوری ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر، یعنی جس کے اعداد نکالے ہیں اور جس نسخے کو سامنے رکھ کر اعداد نکالے ہیں اس کے اعتبار سے 118 حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 118 حروف اس لیے بتائے ہیں، بعض مرتبہ جو علم جفر کی رعایت کر کے نقش بناتے ہیں تو اس میں یہ کام آتے ہیں۔ دیکھیے نیچے ہم اس کے اندر یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے، دوسرے پر یہ پرہیز ہے، پرہیز کے سامنے ہم نے لکھ دیا کیا کیا پرہیز اس کو کرنا ہے، تیسرا اجازت، چوتھا بخور اور پانچواں استعمال کا طریقہ۔ یہ 5 چیزیں عمل میں اہم ہیں اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس کی زکوٰۃ جو شروع کریں گے وہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے اور 13 دن کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے دن یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ اس عظمت کو یہاں سے یہاں تک پڑھیں گا عامل جو ہوگا، پھر دوسری تاریخ میں 200 مرتبہ، تیسری تاریخ میں 300 مرتبہ، اور چوتھی تاریخ میں 400 مرتبہ، پانچویں تاریخ میں 500 مرتبہ، اور چھٹی تاریخ میں جو یعنی چھٹے دن 600 مرتبہ، ساتویں تاریخ یعنی ساتویں دن 700 مرتبہ، اور 8ویں تاریخ میں اب ہم 800 مرتبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ 100 کم کرتے چلے جائیں گے۔ جس طرح پہلے سے ہم جو ہے بڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب ہم 8ویں دن پہنچ کر 600 کر دیں گے، اور 9ویں دن پہنچ کر 100 اور کم کر کے 500 کر دیں گے، اور 10ویں دن 400، 11ویں دن 300، 12ویں دن 200، اور 13 تاریخ میں جس دن عمل پورا ہونا ہے اس دن صرف 100 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ یہ اس کی ترتیب رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ آپ انہی دنوں میں انہی 13 دن کے اندر 9 عدد نقش یہ روزانہ بناتے رہیں اس کے۔ یہ دیکھیے یہ نقش ہے اسی چیز کا، اسی عبارت کا نقش ہے یہ جو آپ کو دکھایا ہے۔
اب یہ نقش بھی آپ کے پاس رہے گا، اور یہ آپ کا پورا عمل جب 13 تاریخ کو ہو جائے تو آپ کچھ صدقہ کریں گے، اور اس عمل کے دوران جو پرہیز رکھنا ہے وہ انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، گوشت کسی بھی قسم کا نہیں کھانا ہے، اور خلوت سے پرہیز رکھنا ہے۔ خلوت سے یہاں مراد یہ ہے بیوی سے ملاقات وغیرہ۔ اجازت اس کی ضروری ہے، اور ہم آپ کو جیسے کہ بتا چکے، جن لوگوں کا ہمارے یہاں سے داخلہ ہے اور جن کو یہ کورس کرا رہے ہیں، ان کے پاس یہ سبق تحریری طور پر بھی ان کے نمبر پر بھیج دیتے ہیں، اور جو اس کے اندر کچھ اور سوال یا باریکی ہوتی ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو اجازت ان لوگوں کو ہے جو لوگ کورس کر رہے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ حزب البحر کے عمل کے لیے ہمارے یہاں داخلہ لیا ہوا ہے، ان کو اجازت ہماری طرف سے ہے۔ دیکھیے، بنا اجازت کے اگر کوئی عمل کرتے ہیں کسی عامل کا، تو رجت اس سے ہونی ممکن ہوتی ہے، یعنی اس سے رجت ہو جاتی ہے، اور بھی دوسرے نقصانات بنا اجازت کے عمل کرنے سے ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر نقصانات تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آدمی عمل کرنا شروع کرتا ہے تو بیچ میں اسے پیش آتی ہیں، کیونکہ شروع میں پوری معلومات نہیں ہوتی، کوئی نئی چیز اس کو بیچ میں پیش آ گئی تو اب عمل کے وہ بیچ میں کھڑا ہے، اور اجازت لینے والے سے اجازت نہیں لے رکھی، تو اسے اس موڑ پر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اب کرنا کیا ہے، کہ وہ عمل کو چھوڑے، عمل میں آگے بڑھے، جو نقصان اس کو پیش آ رہا ہے اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے، یا پھر یہاں سے حل کیسے کرنا ہے۔ اجازت سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، جس سے اجازت لے رکھی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب وہ عمل کرتا ہے اور بیچ میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کو حل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی جس سے وہ اجازت لے رہا ہے اس کی معلومات اس کو ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اجازت کے فائدوں میں ہیں۔ بخور آپ کو عود کا جلانا ہے، عود آتی ہے، عود کی لکڑی آتی ہے، اس کو آپ کوئلے پہ رکھ کر جلا سکتے ہیں۔ اگر بخور کسی کو نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو اگربتی وغیرہ آپ ضرور جلائیں۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ نقش مریض کو دینا ہے، اور مریض اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئے، یعنی جس تکیے پر وہ سر رکھ کر سوتا ہے، جس بیڈ پر سوتا ہے، وہاں وہ اس کو سر کے نیچے رکھ کر سوئے، اور جب وہ اس کو سر کے نیچے رکھ کر سوئے گا اور 7 مرتبہ اس کو وہ پڑھے، یہ لکھ کر آپ اس کو دے دیں، یہ عبارت مریض کو۔ ہندی میں وہ پڑھ سکتا ہے، ہندی میں لکھ کر دے دیں، اور اگر عربی میں پڑھ سکتا ہے عربی میں لکھ کر دے دیں۔ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو ریکارڈ کر دیں، وہ اس کو 7 مرتبہ سونے سے پہلے سن لے، اس کو سنے اور اس کو تکیے کے نیچے رکھے نقش کو، پھر وہ سو جائے، اور یعنی سونے سے پہلے دعا کر لے کہ جو مجھ پر ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں دکھا دیں۔ تو چند ہی دن میں 7 دن کے اندر یا پھر 13 دن کے اندر اندر، کیونکہ اس کا عمل 13 دن کا ہوتا ہے، 13 دن کے اندر اندر، ویسے تو پہلے ہی دن میں یا دوسرے ہی دن میں سب کچھ دیکھ جاتا ہے مریض کو خود ہی، وہ پھر آ کے آپ کو خود بتا دیتا ہے کہ مجھ کو یہ دکھا ہے خواب میں، اور یہ سب پھر اس کی تعبیر کے اعتبار سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 13 دن کے اندر اندر یہ یعنی اس کو مریض کو خود سے دیکھ جائے گا، تو اس کو یقین بھی ہو جائے گا کہ ہاں مجھ پر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کرنے والا کرانے والا پورا اس کا ایسا جیسے کوئی ویڈیو دکھا رہے ہوں، اس طریقے سے خواب کے اندر سارا دکھا دیا جاتا ہے۔ تو عامل کو کیا چاہیے کہ 13 دن کے بعد وہ 2 رکعت اس کو صلاۃ الحاجت کی نیت سے یا صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے پڑھے، اور صلاۃ الشکر کی بھی اس کے اندر نیت کر لے، اور پھر یہ تعویذ وہ استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو دے۔ اپنے لیے کوئی کرنا چاہے تو اپنے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ نقش دینے کے بعد اس کو خواب میں نہیں دکھ رہا ہے، تو اس کو کہیں کہ رات کو 2 رکعت اس کو یعنی تکیے کے نیچے رکھنے سے پہلے 2 رکعت استخارے کی نیت سے وہ پڑھے، نفل عام جو نفل پڑھی جاتی ہے اس میں جو عام صورت اس کے یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، اور بس فوراً اس کے بعد وہ سو جائے اس تعویذ کے اوپر، یعنی تکیے کے اوپر رکھ کر سر جس میں یہ رکھا ہے، تو پھر اس کو انشاءاللہ وہ نظر آ جائے گا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی۔ کوئی چیز اس کی اگر رہ گئی ہے تو اس کو آپ ہمارے سے میسیج کے ذریعے کانٹیکٹ نمبر پر آپ رابطہ کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی تحقیقی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔